میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات چل رہی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ آج ہمارا سبق ہے کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ نمبر 2، برے القاب سے کسی کو نہ پکاریں، وہ لقب جس سے وہ ساتھی ناراض ہوں۔ اور ایمان لانے کے بعد آپ گناہ کے کام کریں اور توبہ نہ کریں تو آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اگلا سبق، بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا مسلمان بھائی جو مر چکا ہو اس کا گوشت کھانا ہے۔ تو کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو گھن آتی ہے تو آپ یہ غیبت نہ کریں۔ آپ کی کوئی غیبت کرے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، میں ناراض ہوتا ہوں اور خود میں غیبت کرتا ہوں۔ میری کوئی غیبت کرے تو میں خفا ہوتا ہوں، لیکن میں خود دوسروں کی غیبت کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے اور سب کے اندر ہے۔ بہت ہی کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں اور خواص اس میں زیادہ مبتلا ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات میں نے یہ بات بار بار بتلائی، اور پھر سنو 6 مرتبہ کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ ہوگا تو آپ کی عزت و عظمت، آپ کا جان، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی عزت یہ محفوظ رہے گی۔ اور اگر اسٹیٹ نہیں ہے اور غیر لوگ ہیں، آپ کی عزت و عظمت، جان، مال یہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اب اسٹیٹ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز قوت ہے۔ قوت ہوگی تو غلبہ ہوگا، اور غلبہ ہوگا تو اسٹیٹ ہوگا۔ جب اسٹیٹ ہوگا آپ کے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ اب غلبہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا، قوت نہیں آ سکتی جب تک اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ 5th وار کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اسٹیٹ جو اسلام کے نام پر بنا ہے، کفریہ طاقتیں اس کے خلاف لوگوں کو آمادہ فساد کرتی ہیں، وہ طاقتیں، اور لوگوں کو اس قوت کے خلاف کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹ قائم ہے۔ ہمارے دفاعی ادارے اور حفاظتی ادارے تو اس کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف کام کریں گے، اور ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور اتفاق اور اتحاد کو پیدا کریں گے۔ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ تو اسٹیٹ سے پہلے ضرورت ہے قوت کی، اور قوت غلبہ لاتی ہے، اور قوت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اگر آپ میں اختلافات در اختلافات اور اختلاف نہ ہو۔ اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اب سمجھو کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز اور ڈر۔ کس چیز سے پرہیز اور کس چیز کا ڈر آپ پر مسلط ہو؟ نمبر 1، میں توحید پر چلوں، شرک سے بچوں۔
شرک سے مسلمان ٹوٹتا ہے، فرقواریت آتی ہے، تو پھر اتحاد نہ رہا۔ نمبر 2، میں سنت پر چلوں اور بدعات سیئہ مکفرہ اس سے بچوں، چھوٹی بدعات تو ہوتی ہیں، اس سے میں بچوں اور اس سے بھی بچنا ہے۔ تیسرا ڈر، ایمان میں فرق نہ آئے۔ چوتھا ڈر، اعمال صالحہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں فرق نہ آئے۔ پانچواں ڈر، اس میں اخلاص ضروری ہے، اخلاص میں فرق نہ آئے۔ ایمان، عمل صالح، اور اس کے بعد اخلاص، اخلاص کے بعد تقوی، ڈر۔ کس چیز کا ڈر؟ بتا دیا۔ کس چیز سے پرہیز؟ بتا دیا۔ یعنی ایمان، عمل صالح اور اخلاص میں فرق نہ آئے۔ اٹ از کالڈ تقوی، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ جب تقوی آ گیا تو پھر آئے گا اتفاق۔ جب آئے گا اتفاق تو آئے گی قوت، جب آئے گی قوت تو آئے گا غلبہ، اور جب آئے گا غلبہ اٹ از کالڈ اسلامک اسٹیٹ۔ آپ نے بہت کتابیں دیکھی اور بہت بیانات آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ یہ جو نقطہ ہے اس ترتیب پر، یہ میری جو 28 سالہ محنت ہے، میں بیانات کرتا ہوں، یہ میں نے خلاصہ لب لباب اور نچوڑ نکالا ہے کہ بھائی آپ کو اسٹیٹ مل جائے اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے 6 مرتبہ بتائی، آج 6ٹھی مرتبہ ہے کہ اس سورت کی تشریح میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ اب سنو اہم بات، اس بات کو سننے کے بعد سورہ حجرات کا مقصد بھی اتفاق ہے۔ سورہ حجرات کا مقصد بھی اتفاق ہے۔ کس طرح؟ توجہ چاہیے۔ دیکھو یہ سورہ حجرات ہے، تو اسلام چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ اتفاق ہو، تو اتفاق میں سب سے پہلی بات ادب ہے، اللہ کا ادب۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کی تشریحات کر چکا ہوں۔ اللہ کا ادب، اللہ کو ماننا اور اس کے احکام کو ماننا، قرآن، 2 پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کی سنتوں پر چلنا، اہل بیت اور صحابہ کا ادب، ان کے طریقوں پر چلنا، من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات، تشریح گزر چکی۔ آپ نے زندہ کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، مشکاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، زندہ گمراہ ہو سکتا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، زندہ گمراہ ہو سکتا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن، حدیث اور صحابہ نے حدیث کو کس طرح سمجھا، بس، اور تابعین اور تبع تابعین کی بات، صحابہ کی بات مانیں گے، جو مجموعی ان کا موقف ہے وہ مانیں گے، لیکن تابعین اور تبع تابعین کی وہ بات مانیں گے، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَان، سب کی نہیں، ایک کی بھی نہیں، بلکہ جو صحابہ کی ترتیب پر ان کی بات ہو وہ بات صرف مانیں گے۔ یہاں بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل کرا رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کسی کو سمجھانے کے لیے ان افراد کی اور جماعت کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے لوگوں کو دین پر لانا ہے، نام لے لے کر گالیاں دینا، جب دلیل موجود ہے تو دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ تو بعض حضرات، افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو فلانی جنگ میں صحابہ کے پوتے تھے، اور فلانی جنگ میں صحابہ کے بیٹے تھے، اور صحابہ کے فلانے فلانے بیٹوں نے اس طرح کیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، آپ سمجھ گئے۔ چاہے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف دھرنے میں جو لوگ آئے تھے، یا مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، یا کربلا وغیرہ، اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ ایک ہے صحابہ، ایک ہے تابعین تبع تابعین۔ صحابہ کی جو جماعت ہے، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں اور ان کے موقف کو ہم مانتے ہیں، وہ معیار حق ہے۔
تابعین اور تبع تابعین، اولاد اور پوتے، وہ حجت نہیں ہے. یہ تب حجت ہے کہ صحابہ ہوں وہ، یہ شرط ہے. اور نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صحابہ نہیں ہیں اور پوتے اور اولاد تابعی اور تبع تابعی ہیں تو پھر ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ من اتبعہم بإحسان. یہ بہت اہم نقطہ ہے، قرآن میں ہے. اور تمام 1500 سال جو ہمارے اکابر و اسلاف ہیں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر صحابی کے پوتے نے جو صحابی نہیں ہے اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے. ہم یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے صحابہ کو داغدار کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اللہ فی صحابہ. یہ ایک نقطہ تھا جو آپ سمجھ گئے، اسٹڈی والے افراد سمجھ گئے کہ میرا کیا مقصد تھا. اور کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کام کی ضرورت ہے، اور دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. پیار محبت سے لوگوں کو سمجھانا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو معاشرے میں اتفاق کب ہوگا؟ سورہ حجرات پر عمل کرو. نمبر 1، ادب. کس کا ادب؟ اللہ کا ادب بتا دیا، نبی کا ادب بتا دیا، اہل بیت صحابہ کا ادب بتا دیا. آگے ہے ائمہ 4 کا ادب، حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. ان کی توہین مت کرو، یہ تو ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. آگے جو ہے نا ہمارے بہت بڑے بزرگ اصحاب الستہ، یہ نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ حدیث کے ہمارے بزرگ امام ہیں. ان کی عزت، اب آپ کہیں کہ سب ان کی عزت کرتے ہیں، نہیں. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر انہوں نے سیاستہ کے بارے میں کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ عجمی سازش ہے. اور یہ عجمی سازشیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیا؟ احادیث. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بندے میرے پیارے، قرآن ٹیکسٹ، حدیث اس کی ٹیسٹ پیپر ہے. حدیث کے بغیر آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں. لہذا یاد رکھو کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. کتنی رکعتیں؟ یہ تو حدیث میں. جمعہ کی نماز کے لیے بھاگو، فاسعوا الی ذکر اللہ. اچھا، تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ 2 فرض، 2 خطبے. یہ تو قرآن میں نہیں، حدیث میں. اذان، پوری اذان قرآن میں ہے جو ہم اذان دیتے، تو حدیث میں ہے. حدیث کو نہ ماننا حقیقت میں قرآن کو نہ ماننا ہے. تو حدیث کا ادب، حدیث کی کتابوں کا ادب. ایسے رسالے نکلتے ہیں جو حدیث پر تنقیدات کرتے ہیں، یعنی مطلقاً ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں. حسبنا کتاب اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. حدیث کا ادب، صحابہ کا ادب، تابعین کا ادب، تبع تابعین کا ادب، بشرط ومن اتبعہم بإحسان، تفصیل گزر گئی. اور علماء کا ادب، والدین کا ادب، امام کا ادب، علماء کا ادب. تب معاشرے میں اتحاد اور اتفاق آئے گا. غلطی مجھ میں، آپ میں، سب میں ہوتی ہے. داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. تو غلطی تو ہوگی لیکن ادب ضروری ہے. ہاں، ایک آدمی لیڈر ہے، دینی یا دنیاوی لیڈر ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے مستقل، پھر اس پر تنقید بڑے علماء اور بڑے لیڈروں کا حق ہے. اگر وہ تنقید نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. ملک کا حکمران ہے یا کوئی بڑا لیڈر ہے دینی یا دنیاوی، اس سے ایک غلطی ہو گئی، ہم اس پر تنقید کریں گے، وہ فوراً معافی مانگے گا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو، اگر وہ اچھا ہو، یا اپنے آپ کو صحیح کرے گا. عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ فضول 4 گھنٹے سیاسی لیڈروں کے خلاف بولے. کوئی فائدہ نہیں. آپ اڑ گئے، آپ نے 6 گھنٹے ضائع کر دیے. اس میں آپ تلاوت کرتے، ذکر کرتے، یا بچوں کے لیے کماتے. فضول وقت کو ضائع نہیں کیا جائے. بڑا لیڈر اور دینی یا دنیاوی وہ تنقید کرے گا کہ بھائی اس نے یہ غلط فیصلہ کیا اور یہ ملک و قوم کے خلاف فیصلہ ہے. لیکن ادب کا خیال کرے، ملکی قوانین کا خیال کرے، اور شر فساد نہ پھیلائے. طریقہ، انداز ایسا ہو کہ وہ آدمی ٹھیک بھی ہو جائے اور شر فساد بھی نہ ہو، اور ملک
کی حفاظت ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ روڈ بلاک کرتے ہیں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ غلط ہے. بہرحال آگے اتفاق اور اتحاد کے لیے اگلی چیز جو ہے نا، سنی سنائی بات پر یقین مت کرنا جب تک دو طرفہ موقف نہ سنا اور اس کی تحقیق، تفتیش، تثبیت نہ کرو. آگے صحابہ کو کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دو اور حضور بھی ان سے مشورہ لیں، لیکن مشورہ و حکم نہ ہو، لعنتم، پھر نقصان ہوگا. اور مشورے پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی کہ مشورے کیا آداب، پرنسپلز، اخلاق، ایٹیکیٹس ہیں. تفصیلی بات گزر گئی. اولئک هم الراشدون، صحابہ اہل بیت رشد و ہدایت پر تھے. دنیا میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لہذا اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کے خلاف تنقید مت کرو. آگے ایک آیت ہے جس میں آپ معتزلہ اور خوارج پر رد کر سکتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے. پاک رب نے فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں قتال، لڑائی، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں. دیکھو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، لہذا گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے، جس طرح معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں. آگے پاک رب نے پاک کلام میں ان کو مسلمان کہا، مومن کہا، اور باقاعدہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑیں گی. جس طرح مشاجرات پر تفصیلی گفتگو میں نے کر لی. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ، ان کا دعویٰ ایک ہوگا کہ عثمان کا بدلہ لے لو، رضی اللہ عنہ. ایک نے کہا جلدی لے لو، ان کا موقف اجتہادی غلطی تھی. اور ایک بزرگ حضرت علی حیدر کرار، نامدار عزتدار اہل بیت کے سردار رضی اللہ عنہ، کا موقف یہ تھا کہ بعد میں بدلہ لیں گے جب تمام لوگ اپنے مقامات پر پہنچ جائیں. اور جہاں علی ہوتا ہے خیر اس کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا علی کا موقف اجتہادی بالکل صحیح تھا اور مجتہد مصیبت ہے تو ان کا موقف زیادہ صحیح تھا. لیکن مسلم شریف میں وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ، ان کا دعویٰ ایک ہوگا اور وہ آپس میں لڑیں گے، لیکن پھر بھی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عظیم جماعتیں کہا، جس طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. آگے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. مذاق یہ ذال اور قاف کے ساتھ، یہ وہ مذاق ہے اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں، ہم دونوں کو ایک میں لیتے ہیں اور وہ ناراض ہو جائے تو وہ حرام ہے. ایک ہوتا ہے مزاح، زا اور حا، مزاح، وہ جائز ہے، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. بوڑھی اماں جی آئیے میں جنت میں جاؤں گی، حضور نے فرمایا نہیں، وہ خفا ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، انا انشأناہن انشاء، آپ جوان ہو کر جائیں گے. خوش ہوگی. صحابہ کھجور کھا رہے ہیں تو گھٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پھینک رہے ہیں. تو کہا گیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے تو سب سے زیادہ کھجور کھائے، دیکھو آپ کے سامنے گھٹلیوں کا ڈھیر ہے. وہ بڑے ذہین انسان تھے، اللہ کے ولی. انہوں نے کہا میں نے گھٹلیاں باہر نکالی نا، پھینک دی، آپ تو گھٹلیوں سمیت کھا گئے. تو سارے ہنسے. ایسا مزاح جس میں کسی کی توہین نہ ہو وہ جائز ہے. اسی کے اندر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے ایسا نام پکارا جائے جس سے وہ ناراض نہ ہو، کسی کا غلط لقب، لنگڑے، لولے، اندھے، وہ ناراض ہوتے ہو، یہ مذاق ہے، مذاق. لیکن اگر اس سے وہ آدمی ناراض نہیں ہوتا ہو، منا سمی، مثلا کسی کو آپ کہیں اور وہ ناراض نہ ہوتا ہو تو یہ جائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا یا ذل یدین، یا ذل یدین،
اے لمبے ہاتھوں والے، ایک کو حمار کہا تھا، اور اسی طرح اسود کالا اعمش جس کی آنکھیں چندیاتی ہیں دن کے دھوپ میں، تو اگر وہ ناراض نہیں ہوتا ہو تو یہ جائز۔ پھر استاد شاگرد کو پیار سے کسی نام سے بلائے اور وہ ناراض نہ ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں بلکہ مزاح میں شامل ہے اور جائز ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آگے یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کو نام سے پکار کر ذلیل کرنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت کہ تمام لوگ جہنم سے نکل جائیں گے لیکن 3 آدمی جہنم میں ہوں گے، قاتل، خودکشی کرنے والا اور تکبر کرنے والا۔ اب بخاری شریف کی روایت اب ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جہنم سے نکل جائیں گے لیکن متکبر وہاں پر ہوگا، آخر میں وہ نکلے گا، قاتل، خودکشی کرنے والا، تمام گناہگار نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ یہ کہنا کہ فلاں آدمی میں تکبر ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم سب میں تکبر ہے۔ جو کہتا ہے مجھ میں تکبر نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم سب میں غلطیاں موجود ہیں۔ اس تکبر کو استعمال نہیں کرنا ہے کہ اسے محبت ہو گئی یا دل میں تکبر آ گیا، اس پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی جذبات ہیں جو اندر موجود ہیں، خصلتیں ہیں، ان کو دبانا ہے۔ کسی سے محبت ہو گئی نامحرم سے، وہ دل کی چیز ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن محبت ہونے کے بعد وہاں جانا، بات چیت کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے انداز رفتار گفتار سے یہ نہ سمجھو کہ اس میں تکبر ہے، نہ۔ بعض لوگ ایسے انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ اس میں تکبر ہے، دل کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو تعریف کی ہے بس وہ ٹھیک ہے، اس سے بچو۔ کیا تعریف کی ہے، انہیں کیا انٹروڈکشن کی ہے؟ تعریف سے مراد یہاں تعریف اردو والا نہیں ہے، انٹروڈکشن، تعارف کہ تکبر کیا ہے۔ ایک آدمی میں 2 صفات موجود ہے، وہ متکبر نہیں ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ہنس مکھ ہو کر سلام کرنا، جو آدمی اس طرح کرتا ہے، منہ بنا کے سلام نہیں، ہنس مکھ ہو کر السلام علیکم، کیا حال ہے جی، ہنس کے۔ اور نمبر 2، حق بات سامنے آ جائے، چاہے آپ کی ذات کے خلاف ہو، آپ کی ذات کے خلاف ہو، آپ کے گھر کے افراد رشتہ داروں کے خلاف، تو مانو۔ جو حق بات مانتا ہے چاہے اس کے خلاف ہو یا اس کے گھر والوں کے خلاف ہو، تو اس میں تکبر نہیں ہے بس۔ اس لیے کتاب اللباس باب فی الکبر، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو نہ ماننا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ مطلب یہ اگر ان کی حق بات ہے اور آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ آپ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، حق بات مانو۔ اچھا، یہ بات ہو گئی تکبر کی۔ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات ہم کو ہمارا جوتا، کپڑا، لباس، یہ چیزیں اچھی لگتی ہے، یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا و اشار الی صدر، کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، اچھے کپڑے، اچھا لباس۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زینت، خوبصورتی، میک اپ، استری، ٹائلز اور ڈیکوریشن پیسز، ہاں، مزیدار پردے، یہ کس نے حرام قرار دیے ہیں؟ یعنی زینت کی چیزیں، اور طیبات من رزق، اعلیٰ قسم کے کھانے جائز ہے۔ اس لیے آپ مالدار بن جائے، بل گیٹ سے آپ مالدار بن جائیں، لیکن 4 شرائط کا خیال کرو، اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، گناہ سے بچو، تو بل گیٹ سے مالدار بن جاؤ۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے کماؤ۔ 2، صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ 3، تکبر نہ کرو۔ 4، لوگوں کے ساتھ امداد کرو۔ تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم ان شیک فلن تشک، کہ برباد ہو جائے درہم و دینار دنیا والا، اگر اس میں کانٹا چھپ جائے تو مت نکالو۔ الدنیا جیفہ و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اگر آپ 4 شرائط کا خیال نہیں کرتے ہیں تو دنیا مردار ہے،
اور اگر آپ 4 شرائط کا خیال کرتے ہیں، میں نے بتا دیا، پاک رب نے پاک کلام میں 14 مقامات پر مال کو خیر فرمایا، جائز۔ بہرحال یہ ساری باتیں ضروری ہوتی ہے، لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ ایک جگہ دنیا کی مذمت ہے، ایک جگہ تعریف ہے، تو آدمی کیا کرے؟ تو جواب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے۔ جواب، فتنہ کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب ہے، یہاں پر فتنے کے مختلف ترجمے ہیں، یہاں پر امتحان ہے، پاس ہو جاؤ، یہ نہیں، اولاد کی تربیت کرو اور مال میں 4 شرائط کا خیال کرو، یہ فتنے کا مطلب ہے کہ امتحان ہے۔ بہرحال تو کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو ذلیل مت سمجھو، تکبر مت کرو، آگے جاسوسی مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اپنے کام سے کام، پیچھے مت پڑو۔ انور مقصود نے فرمایا کہ ایک گھر سے اگر 2-3 بچیاں نکلتی ہیں ڈیوٹی کے لیے، ملازمت کے لیے، تو ان کے پرس، میچنگ کپڑے، جوتے، اس پر چوک میں لڑکے تذکرے کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کی گھر کی کیا پریشانی ہے، اور بل اور خرچے اور آٹے کا مسئلہ ان کا کیسے حل ہوتا ہے۔ افسوس، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ عزت کی چادر ایک بچی پر ہم نہیں ڈالیں گے، اس کے لیے جہیز نہیں خریدیں گے، لیکن اگر کوئی ناچے تو اس پر لاکھوں مال اڑا لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا حرام مال ہوتا ہے، اور حرام مال سے پریشانی آتی ہے۔ ہاں، مال حرام بود بجائے حرام رفت، حرام مال تا حرام جگہوں پر چلا جاتا ہے، اور پریشانیاں آتی ہیں مال کی وجہ سے، اور اس مال سے جو بچے پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ بھی پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ جاسوسی مت کرو، بدگمانی مت کرو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بچو بدگمانی سے، بدگمانی جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، کتاب الادب، باب، اور یہاں پر امام بخاری نے جو باب باندھا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ اور اللہ ہم سب کو بچائے بدگمانی سے۔ اور بدگمانی یہ بہت خطرناک مرض ہے، جو گھر گھر، فرد فرد، معاشرہ مجھ میں، سب میں یہ چیز آ چکی ہے۔ اگر ہم بدگمانی کو چھوڑ دیں، انہیں پازیٹیو ذہن رکھیں، بدگمانی نگیٹیو ذہن ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچائے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائے، غیبت مت کرو۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو اور کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اپنی غلطیاں مانیں گے تب اصلاح ہوگی۔ پھر میں یہ ترتیب اختیار کرتا ہوں کہ 2 رکعت نفل اس کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میں خود اس طرح کرتا ہوں۔ غیبت جب اس تک پہنچ جائے، اہم مسئلہ، لوگ کہتے ہیں اگر غیبت آپ نے کر لی تو معاف نہیں ہوتی غیبت جب تک اس سے معافی نہ مانگو، تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ غیبت، اکثر غیبتیں نہیں پہنچتی ہیں، تو یہ پھر اللہ کا حق ہے، تو اللہ سے اگر معافی مانگو تو کافی ہے۔ عجیب نکتہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کی غیبت اس آدمی تک پہنچ گئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ بہرحال ہم کو چاہیے کسی جنازے میں شرکت کریں، وہ ہمارا رشتہ دار ہو، کلیگ ہو، دوست ہو، یار ہو، تو آپ دل میں کہیں، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ جنازہ پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو غیبت نہ کرو۔ غیبت وہی ہے کہ آپ میں کوئی غلطی اور میں کسی اور کو بتاؤں، اٹ از کالڈ غیبت۔ اور اگر اس میں وہ بات نہیں اور میں بولوں، یہ ہے تہمت۔ تو غیبت کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، جو مرا ہوا کوئی کھا سکتا ہے۔ اور نمبر 2، الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے زیادہ خطرناک۔ لوگ غیبت کرتے ہیں جی، لوگ چغلی کرتے ہیں جی، جواب لوگ نہیں، میں کرتا ہوں، تب اصلاح ہوگی۔ ورنہ کوئی ہماری غیبت کرے تو ہم جلتے ہیں، مرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، اور ہم دن رات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ تو غیبت نہ کرو، اور تہمت کی سزا اس سے بڑی ہے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، مسجد میں، آگے پیچھے کسی کی غیبت نہ کریں۔
ہم کسی اور کی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں دن رات. بس فلانا غرق ہو گیا، اس نے حرام مال کھا لیا. میں نے ایم پی اے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، ایس ایچ او ناظم کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، مالدار حرام خور ہے، جیسے خود ہم نے کبھی تہجد قضا نہیں کی ہے اور دن رات اللہ کے سامنے روتے ہیں. دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کسی کی غیبت نہ کریں. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غیبت سے، چغلی سے، بدزبانی سے، بدگمانی سے، مذاق، کسی کو ذلیل کرنے سے، بے ادبی سے اللہ مجھے اور آپ حضرات کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.